السلام علیکم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب آ کے رہے گا، کیونکہ یہی انقلاب ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے 3 سال میں پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، بالکل ہو گیا ہے آلموسٹ۔ 2003 میں مشرف صاحب نے آئی ایم ایف کا لون اتارا جو کہ نواز شریف صاحب نے لیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی پھر آئی ایم ایف کا لون لے لیا۔ یہ کہتے ہیں جمہوریت 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 سے پاکستان صحیح چلے گا۔ کیا پاکستان صحیح چلے گا؟ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں بالکل ختم ہو گیا۔ پاکستان پی آئی اے ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ سٹیل مل کے اوپر سٹینڈ لیا تھا نا چیف جسٹس صاحب نے، جن کو ہم سب پبلک نے پکڑ کے تو ریسٹور کروایا ہے۔ کیا کیا ہے انہوں نے 3 سال؟ اب سٹیل مل نے 98 ارب روپیز کا کرپشن کی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ 3 سال ہو گئے ہم جمہوریت 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 کا رونا رو رہے ہیں، غریبوں کا یہ لوگ خون پی رہے ہیں اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جنہوں نے 1857 سے لے کے 1957 تک اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی ہر چیز کی قربانی دی ہے، اور ہم لوگ ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر کھڑے ہو کے تو ہنس رہے ہیں کہ جی آپ نے کیوں بنا کے دیا ہے ہمیں۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے اس پبلک پہ جو ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے۔ ان کی ایبلٹی کیا ہے؟ کوئی 5ویں فیل ہے، کوئی میٹرک فیل ہے۔ یہ ڈیلی 2 ارب روپے میں 200 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، ڈیلی پر ڈے اسٹیٹ بینک ان کو دیتا ہے اخراجات کرنے کے لیے۔ ان کی ایبلٹی کیا ہے؟ 5ویں فیل ہے۔ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو یہ لوگ کرتے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمیں ان سے زیادہ ایبلٹی ہے، ہم وہی کام فری کر کے دیتے ہیں جو یہ کہا ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا سیاستدان ہے؟ کوئی وزیر ہے کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہم خود یہ کر دیتے ہیں، ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ اور ڈیلی 2 ارب روپیہ، اگر ڈیلی 2 ارب روپیہ پاکستان میں 100 گھر جس کے 5 سے 7 افراد کی فیملی ہے، ان کو اگر 2 کروڑ روپیہ، اگر ہم ڈیلی 100 خاندانوں کو 2 کروڑ روپیہ دیتے ہیں تو 2 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اگر ڈیلی پاکستان میں 100 خاندان یہ پیسہ لے کے ان کی پوری لائف سٹیبلش ہو سکتی ہے، تو ود ان 3 months جو ہے نا، ہم پاکستان میں ہر بندہ ایک لیول پہ آ سکتا ہے، ہر بندہ نارمل ہو سکتا ہے۔ 37% آبادی جس کا ایک سربراہ گھر کا ڈیلی کا 200 روپیہ کماتا ہے، 100 روپے کلو چینی ہے۔ پیٹرول دیکھیں $147 فی بیرل تھا جب مشرف گیا تھا، تو تب یہ رولا ڈالتے تھے یہ ہے مشرف صاحب نے یہ کر دیا، مشرف صاحب نے وہ مہنگا کر دیا۔ ہمارے 1998 میں روٹی روپے کی تھی، اب 2 روپے کی ہو گئی ہے۔ کہاں گئی وہ چیزیں؟ چیف جسٹس صاحب نے، عدالت نے فیصلہ کیا چینی 40 روپے کلو بیچنی ہے، نہیں بیچتے۔ اب فورس سے وکیل اور چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرواتے؟ جب چیف جسٹس صاحب کو جج لگوانے ہوتے ہیں تو رات کو وزیر اعظم صاحب ان کے گھر جاتے ہیں اور صبح ان کے پوائنٹ کیے ہوئے جج لگ سکتے ہیں، تو جب وہ فیصلہ آتے ہیں 40 روپے کلو چینی بیچیں تو پھر وہ کیوں نہیں بک سکتی؟ ان کو ریسٹور کروانے والے کون ہیں؟ ہم پبلک، اور ہمارا ہی خون نچوڑے ہیں ایسے پکڑ کے، جی ایس ٹی لگا دو، پیٹرول مہنگا کر دو، لوگوں کو کھانے کو تنگ کر دو۔ 37% آبادی پاکستان کی ڈیلی ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے؟ یہ لوگ خود جہازوں میں اور ان میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری پبلک سب سے احمق جو کہ ان کو ووٹ دیتی ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ان میں ایبلٹی کیا ہے؟ یہ پروف تو کریں ان میں ایبلٹی کیا ہے؟ کیا ہے ایبلٹی؟ یہ ڈیلی 2 ارب روپیہ لیتے ہیں اپنے اخراجات کے لیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود کر لیں گے یہ چیزیں۔ آپ کہتے ہیں ملٹری بڑی ہے، ملٹری ان کو اپنا کام کرنے دے، ان کو کرنے دے۔ سیاست میں یا تو وہ بندہ آنا چاہیے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جو ڈاکٹر ہے یا جو عالم ہے۔ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ دین اسلام کے لیے۔ قائد اعظم صاحب کا 2 قومی نظریہ کیا تھا کہ 2 قومی نظریہ، ہمارے رسم و رواج، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب اور ہے ہندوؤں سے، تو ہم نے 2 قومی نظریے پہ پاکستان تو لے لیا، مگر اسلام کیا ہے پاکستان میں؟ ہمارا آئین 1973 صاحب نے
1973 میں بھٹو صاحب نے بنایا تھا، مگر وہ بھی پورا اسلامی نہیں ہے، ہمارے اللہ اسلامی نہیں ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے تھر میں اتنا کوئل ہے، جب ہمارے ڈاکٹر خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 500 سال کی بجلی بنا کے دیتے ہیں آپ کو بہت ہی چیپ ریٹس پہ، ہمارے گولڈ ہمارا کوپر اتنا نکلا ہوا ہے ہم خود ہینڈل کر لیں گے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات امریکہ کی، کہ امریکہ کو چاہیے کہ طالبان جو ہے نا ختم. اب 8 سال ہو گئے امریکہ اتنے سے طالبان ہیں، اتنے سے تھوڑے سے، ان سے وہ تو مر نہیں رہے. پاکستان ان کو کیا چاہیے ہمارے ساتھ، ہم ان سے جو ہے نا کرتے ہیں ڈیل کہ آئیں جی کریں، جہاں آپریشن ہے نکالیں طالبان. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ اب دیکھیں طالبان پہ اٹیک کون کر رہے ہیں؟ امریکنز، کرسچنز. تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ طالبان ہم پہ بومبنگ کرتے ہیں، سوسائڈ بومبنگ کرتے ہیں. نہیں، وزیرستان میں انوسینٹ پیپلز پہ اٹیک کرتا ہے امریکہ، ان کے خاندان مرتے ہیں، جو بچے بچ جاتے ہیں وہ طالبان لے جاتے ہیں. طالبان کو فنڈ دیتا ہے امریکہ، امریکہ فنڈ ریز کرتا ہے. شروع سے آپ کو پتا ہے طالبان بنائے کس نے؟ امریکن نے. فنڈ ریز شروع سے ان کو کون کر رہا ہے؟ امریکنز کر رہے ہیں. طالبان وہ بچے لے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف بھرتے ہیں، ان کو فنڈ ریز امریکہ کر رہا ہے، وہ سوسائڈ بمبنگ کرتے ہیں. طالبان پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوں اتنے دیر سے اور وہ ختم نہ ہو رہے ہوں، جن یا کوئی اور مخلوق ہے مار سے آئی ہوئی جو مرتی نہیں ہے. 1 سال میں میرے حال سے جتنے ٹوٹل طالبان ہیں اس سے زیادہ تو ہمارے بندے سوسائڈ بمبنگ میں انجرڈ ہوئے ہیں یا مرے. اور ایک پوائنٹ اور کہ طالبان پہ اگر کرسچن، امریکنز کرسچن ہی ہے نا، کرسچن ہے، اٹیک کرتے ہیں ڈرون اٹیک، تو ان کو اپنا غبار نکالتا ہے. تو پاکستان میں چرچ نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے، کہیں اور جا کے کرسچن پہ اٹیک نہیں کر سکتے. یہ طالبان بھی ہمارے اوپر ہی کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ داتا صاحب پہ بمب ہو گیا کہ انوسینٹ پیپلز نے کیا اگر ڈیل کی ہے تو یہ انوسینٹ پیپلز نے تو ڈیل نہیں نہ کی امریکن سے، سیاستدانوں نے کی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو جا کے امریکنز نے کیا. ہمارے ادھر کرسچن ہے، چرچ ہے، ان پہ تو کبھی اٹیک نہیں ہوا. بیسیکلی فنڈ ریز کرتا ہی امریکہ ہے ان کو، اور بنانے والا بھی ان کو امریکہ ہے، اور ابھی تک چلانے والا بھی ان کو امریکہ ہی ہے. 8 سال ہو گئے ہیں. اتنی ہیوج پاور امریکن، جنہوں نے آج سے 70 سال پہلے ایٹم بم ایک کنٹری پہ مارا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، اس کو ختم کیا ہوا ہے ایٹم بم جاپان پہ مار کے. سیکنڈ ورلڈ وار آج سے جب پاکستان میں میرے خیال سے سائیکل اور بائی سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، تب انہوں نے ایٹم بم ایک کنٹری پہ مار دیا تھا. اتنی ہیوج ٹیکنالوجی ہے، اور ان سے یہ چند طالبان نہیں مرے. یہ پاسبل ہے؟ ہم پاگل ہیں، ہمیں مارتے جا رہے ہیں. ہم کتے ہیں، اصل بیسیکلی ہم خود ہی کتے بنے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کتوں کی طرح گزاریں زندگی، نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو ووٹ دینے کی؟ جب مشرف صاحب گئے ہیں، یہ مشرف کو کہتے ہیں کہ جی مشرف برا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے غلط کام کیے، جو بھی کیا ہے، مگر ملک کا اتنا کھانا خراب نہیں ہوا پاتا. اب دیکھیں اب ملک کے پاس کیا ہے، سارے ادارے کرپشن کی وجہ سے. اب کرپشن کون کر رہا ہے؟ مشرف صاحب تو نہ آ کے کر رہے کرپشن، یہی کر رہے ہیں نا سیاستدان جن کے پاس ہے. ان کو روکا کیسے جائے؟ اب کہتے ہیں MQM والے کہتے ہیں ان کے انقلاب ہے، اور یہ کہتے ہیں انقلاب کیسے آئے گا؟ آئے گا انقلاب، اور انشاءاللہ آئے گا انقلاب. اگر یہی حالت رہی، جب غریب مرے گا تو اس سے اچھا ہے وہ کہے گا کہ میں ایسے مرنے کے ایسے مروں، گھسیٹ کے مروں، اس سے اچھا لڑ کے مروں. کیونکہ ان کے ذہن میں وہ چیز ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. یہ اسپرٹ پاکستان کی قوم میں ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ ہوتا. یہ رہا ہے اور یہ اٹھے گا انشاءاللہ. اور تب ان کو پتہ لگے گا، تب یہ سیاستدان باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جی نعرے لگاتے ہیں، اپنی سپیچز کرتے ہیں کہ ہم بھی خدمت کر رہے ہیں، ڈیلی 2 ارب روپیہ لے رہے ہیں، اور ایبلٹی ان کیا گیا ہے، کر کے رہے ہیں، کس چیز کی پے لے رہے ہیں؟ جو یہ کرتے ہیں ہم نے کہا ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ڈیلی 2 ارب روپیہ پاکستان میں جو غریب ہیں ان کو ڈیلی 2 ارب روپیہ بانٹے ہیں. آپ دیکھیں 1 ماہ کے اندر غربت پاکستان میں ختم ہو جائے گی. 3 سال ہو گئے ہیں، یہ چیز 3 سال ہو گئے ہیں
یہ گورنمنٹ خرچہ چلا ہی رہی ہے نا، ڈیلی اتنے پیسے خرچ کر ہی رہی ہے نا، 3 سال ہو گئے ہیں، وہی پیسے ہم 3 ماہ پاکستان میں بانٹے نا تو پاکستان میں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمارے عالم ہے، عالموں کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ لیڈر وہی ہونا چاہیے جو کہ پڑھا لکھا ہے یا جو عالم ہے۔ اب ان کو پوائنٹ آرمی آ کے کروایا، یا ہماری یہ جو ہماری قوم 1000 روپیہ لے کے ووٹ دے دیتی ہے، بعد میں سزا بھگتنی ان کو بھی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گنے کے ساتھ گیہوں بھی پستا ہے، تو وہ حساب ہے۔ 2 بندوں نے 1000 روپیہ لے کے ووٹ بھیج دیا اور 10 بندے اس میں پس رہے ہیں۔ 250 روپے کلو ماش کی دال ہے، 150 روپے کلو چینی بک رہی ہے، 100 روپے کلو سبسڈی دے کے چینی لا کے بیچ رہے ہیں۔ چینی کہاں تھی؟ 30 روپے کلو۔ اب ان کو پتا نہیں ہے کہ جی اب یہ کہتے ہیں عالمی منڈی میں چینی 117 روپے کلو ہے، تو عالمی منڈی میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ یہ ٹیکس لگا کے، اب گاڑیاں باہر سے اس پہ اتنا ٹیکس لگتا ہے، اب جو عالمی منڈی میں ریٹ ہے پھر ادھر بکوائیں وہ چیزیں بھی اسی ریٹ پہ۔ ہماری قوم کو نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے پاس اتنا گولڈ پڑا ہوا ہے، اتنا کوپر پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نکال دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ان کو کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ڈیلی 2 ارب روپیہ کھا رہے ہیں، سب کو جو ہے نا ریسٹور ہم نے کسی کو بھی نہیں کروانا، سب کو نیچے اتارو، ڈیلی 2 ارب روپیہ 2 دن جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو دو تو وہ آپ اگلے 100 سال کی۔ پاکستان میں اگر ڈاکٹر صاحب یہ جو گولڈ اور کوپر اور کوئل پہ ہے یہ کام کر لیتے ہیں تو پاکستان میں ٹیکس فری کنٹری ہو جائے گی۔ جو 100 روپے کی چیز ہے وہ اسی وقت 10 روپے کی ہو جائے گی، اتنا فرق پڑے گا۔ اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کو نکالو، ینگ جنریشن کو اپوائنٹ کرو، ڈیلی 2 ارب روپیہ ہے نا، ڈیلی 2 لاکھ روپیہ بھی نہیں لیں گے ہم خرچہ، اور جو یہ کام کریں ان سے 100 گنا بیٹر کر کے دیں گے ہم کام۔ اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا، اور انقلاب کا آرمی ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ پاکستان کے بندوں کو۔ اب دیکھیں آپ کہتے ہیں آرمی بری ہے، آرمی بری ہے، آرمی نے ہمیشہ پاکستان آ کے بچایا ہے۔ یہ ہمیشہ ایج پہ کھڑا کر دیتے ہیں لا کے کہ لو جی گرے جی گرے جی گرے جی۔ ہمارے سیاستدان آپ دیکھیں سیاست دور میں کبھی بھی کرپشن کے بغیر سیاست دور رہا ہے، ہمیشہ کرپشن میں پہلے نمبر پہ۔ پاکستان کی آرمی نمبر 1 ہے اور پاکستان کے سیاستدان کرپشن میں نمبر 1 ہے، اور کہتے ہیں کہ جی کہاں قرآن میں لکھا ہے آئین کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 1973 میں بنایا گیا جو بھی ہے آئین کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا قرآن پاک، جو ہماری جان ہے، جس لیے ہم دنیا میں آئے اور جس لیے دنیا بنائی ہے، ان کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ سورۃ اخلاص ان کو، اب آپ دیکھیں جہالت کی انتہا، سورۃ اخلاص پیپر پہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی پیپر پہ غلط لکھی ہوئی تھی تو زبان ہی نہیں آتی، یہ لوگ کلمہ اور نماز آتی نہیں ہے، اور یہ لوگ ایک اسلامی کنٹری کے جو ہے نا ہیڈ بنے ہوئے ہیں، لیڈر ہیں جی، ہم لیڈر ہیں۔ عالم ہے تو وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، عالم نکلے، عالموں میں آپس میں ہی جو ہے نا ان کے رگڑے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ سیاہ کوئی سنی ہے، کوئی وابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ پاکستان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم 90 سال تک ہم ہر چیز، وہ بندے ہر چیز کی اپنی قربانی دیتے رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی، بھائی مرے، باپ مرے، بیٹے مرے، اتنا خون بہا، پھر جا کے پاکستان بنا اتنی مشکل سے، اور یہ لوگ ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر کھڑے ہو کے تو ہمارا خون پی کے اور ہمارے اوپر تھوک کے اور ہمارے ان باڈیز کے اوپر بھی ہنس رہے ہیں اور ہمارے اوپر بھی ہنس رہے ہیں، اور ان کو لانے والے کون ہیں؟ ہم۔ میرا ایک دوست ہے اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، اس نے 1000 روپیہ دے کے ووٹ بیچا، ہم نے اس وجہ سے اس سے دوستی ختم کر لی، اور ہمیں اتنا دکھ ہوا۔ یہ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب پاکستان سمجھنے کہ اسلام میری جان ہے تو پاکستان میرا دل ہے، میں یہ کنٹری چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی جاؤں گا انشاءاللہ، میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے۔ تو مگر اس کے حالات دیکھ کے، ادھر کے لوگ دیکھ کے، ادھر کی کرپشن دیکھ کے بندہ کیا کرے؟ خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، مرنا بھولو نا۔ کتنے سال گئے جانے دنیا میں، انسان ختم نہیں ہے،
مگر لائف ختم ہے، اور یہ کتنے پیسے ہیں جو یہیں پہ رہ جائیں گے. یہ چیز